जिस मुल्क का वजीर आजम, जिस मुल्क का वजीर खारजा बेमानी सी किसी बात पर डिस्क्वालीफाई हो जाए और जिस मुल्क का वजीर दाखिला जख्मी हो जाए, उस मुल्क का इमेज और मुस्तकबिल पर सवाल अगर उठेंगे तो ये किसकी गलती है? और खलाई मखलूक को भी सोचना चाहिए। ऐसे सियासी और मजहबी जुनूनियत वाले लोग नहीं पैदा करने चाहिए कि जिससे मकसद तो हो कि किसी न किसी तरह सियासत कंट्रोल में रहे, पार्लियामेंट कंट्रोल में रहे। आग इंतकाम की हो या फिर आग जुनून की, जब भड़कती है तो सब कुछ भस्म कर देती है। और जुनून की ये आग अब नहीं, 3 साल पहले ही मुल्क के बड़े ऐवानों को अपने हिस्सार में ले चुकी। नाजरीन, 16 अगस्त 2015 को अटक में सूबाई वजीर दाखिला इसी जुनूनियत का हदफ बने और कल वफाकी वजीर दाखिला गोलियों का निशाना। ये आग गली मोहल्लों से निकलकर अब हाकिमीन वक्त को लपेट में ले चुकी है। नेशनल एक्शन प्लान हो या नेक्टा की तश्कील और फिर सियासी इत्तेफाक राय के बावजूद इश्तियाल अंगेजी के आगे बंद ना बांधा जा सका। मजहब की आड़ में कत्ल और अटेम्प्टेड मर्डर के ये वाकयात रियासत की कमजोरी है या फिर रियासत के अंदर रियासत बना देने वालों की इजारादारी? गाली के बाद गोली की इस सियासत में इंतजामी नाकामियों का हिस्सा ज्यादा है कि फैजाबाद में मुट्ठी भर शुरका के सामने रियासत ने जिस अंदाज में घुटने टेके, इसका खमियाजा है कि आज मजहब के सर्टिफिकेट 30 बोर की गोलियों से और मुकदमात बरियत की सूरत सामने आ रही है। ये उसी का नतीजा है जो 1-1 हज़ार रुपया बांटा गया था धरने में। 1-1 हज़ार रुपया अगर ना बांटा जाता तो शायद आज ये नौबत ना आती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि सिक्योरिटी सब वापस ले ली जाए। आज मीडिया सवाल करता है कि कल वहाँ पे जो हमला हुआ तो सिक्योरिटी कहाँ थी? रोक सको तो रोक लो कि इस मुहिम साजी में अब नया नारा खलाई मखलूक का है नाजरीन, कि नून लीग एहसन इकबाल पर हमले को भी इसी मखलूक के खाते में डाल रही है। 3 दिन पहले ही वजीर आजम फरमा चुके हैं, यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कि आम इंतखाबात अब निगरान हुकूमत नहीं खलाई मखलूक करवाएगी। अपोजिशन लीडर भी ये कह रहे हैं कि दुनिया में हर जगह इलेक्शन में खलाई मखलूक का हिस्सा जरूर होता है और आज झेलम में भी मियाँ साहब इसी मखलूक से मुकाबले का दावा कर रहे थे। मगर पूरे खताब में जमहूरी और लिबरल पाकिस्तान के ख्वाब देखने वाले मियाँ साहब, नए नए नजरियाती होने वाले मियाँ साहब, कहीं इस जुनूनियत, इस इंतहा पसंदी के खिलाफ एक जुमला बोलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ना ही अपने वजीर दाखिला और दरीना साथी पर हमले के बारे में एक फिक्रा कहना अपना फर्ज जाना, क्योंकि मियाँ साहब की जंग जात के दिफा की है। मियाँ साहब आज अपने हरीफों को बुजदरी का ताना दे रहे थे। मियाँ साहब, यहाँ तो बड़े बड़े शेरों ने सर झुकाए हैं, जमीनी जंग तो लड़ी गई, क्या हम नजरियाती जंग जीत पाए? नैरेटिव बिल्डिंग, क्या आज के जलसे में शेर ने धाड़ कर इन्हीं मजहबी शिद्दत पसंदों और इन शिद्दत पसंदों की तायीद करने वालों के लिए भी कोई लाइन ड्रॉ की? मियाँ साहब, आप नजरियाती तो हो गए, कोई रियासत का बयानिया ही दे देते, वोट बैंक से बालातर होकर कौम को इस अफरीद से मुबर्रा करने के ऊपर ही कोई ना कोई बात कर देते। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ आज मौजूद हैं नफीसा शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, मेंबर कौमी असेंबली। हमारे साथ अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, पीटीआई से हमारा साथ दे रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के, हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान नासिर लॉयर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। आप सब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। नफीसा बीबी, आपसे स्टार्ट करूँगी कि मियाँ साहब ने 2 साल पहले नारा लगाया था एक डेमोक्रेटिक और लिबरल पाकिस्तान का, और आज भी जलसे में झेलम से कह रहे थे कि मैंने दहशतगर्दी ख़त्म की। सो मिलिट्री ऑपरेशंस, दहशतगर्दी ख़त्म करने का तो वो क्रेडिट लेते हैं, मगर जो नैरेटिव बिल्डिंग है, जो सोच में तब्दीली है, जिससे एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान बनना है, उसके लिए मियाँ साहब ने क्या काम किया है? देखिए, आज जो उन्होंने बड़ी हैरत हुई मुझे कि 1000 की बात की कि ये बटा गया, उनसे पूछना चाहिए और इसकी वजह से ये हुआ है। तो जहाँ से गेट खुला कि ये रास्ता जो लेके आए वो तो उनके भाई की हुकूमत है वहाँ पर, तो उसका उन्होंने ज़िक्र किया ही नहीं। दूसरे उनके जो दामाद अव्वल हैं वो कौमी असम्बली में बैठकर आया दिन खादिम रिजवी का जो एजेंडा है वो एजेंडा और उनका एजेंडा सेम है, वो नेशनल असम्बली में वही बातें करते हैं। तो मियाँ साहब ने अपनी फिटिंग की हुई है तीनों
خود بڑے ریولیوشنری بنے ہوئے ہیں. انقلابی آج کا انقلاب ہم لا سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی کہ خود بنے ہوئے ہیں چے گویرا. ٹھیک ہے, میں بڑا ریولیوشنری ہوں, میں تبدیلی, ووٹ کی عزت, میں بغاوت کروں گا, پرائم منسٹر کوئی نہیں رہتا, اور ایک طرف سیٹنگ کے لیے اپنا بھائی ادھر بٹھا دیا ہے, اور اس کے ساتھ چودھری نثار ہیں, وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں کہ خلائی مخلوق کو وہ ہینڈل کریں, اور ایک طرف انہوں نے اپنا ایک داماد وہاں چھوڑا ہوا ہے. تو تینوں طرف سے اپنے ایک مختلف اینگلز. تو یہ ریولیوشنری بننے والا یہ ایک ڈھونگ ہے. ایک طرف یہ ایک پاپولزم کا نعرہ وہ دے رہے ہیں, دوسری طرف اپنی سیٹنگ کے لیے, اپنے ڈائیلاگ کے لیے, این آر او کے لیے ان کے بھائی ہیں جو بالکل ڈیفرنٹ. اچھا اب دیکھنا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں گو کہ فیض آباد دھرنے میں صرف پیپلز پارٹی نے سیاست نہیں کی. It was very credible. So اس لیے میں پہلے علی محمد صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ کی جماعت کہاں ہوتی ہے ایسے موقعوں کے اوپر. آپ نے سیاست بھی کی تھی فیض آباد دھرنے پہ, بہرحال اس موقع کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مشکوک سا رول ہے. Where do you stand? آپ دیکھتے کیسے ہیں احسن اقبال صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے اور کیوں, کس کو روکنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو جو بڑا عجیب لگا کہ آج میاں صاحب نے سپیچ میں, ہم سب نے پوری پاکستان نے کنڈیم کیا, اگر نہیں کیا اپنے جلسے میں تو میاں صاحب نے احسن اقبال صاحب کا کوئی خاص ذکر ہی نہیں کیا. مریم بی بی کا نام لیا, احسن اقبال صاحب کا نام نہیں لیا. دیکھیں یہ انتہا ہے خود غرضی کی کہ آپ کو اپنی اس کرسی سے اتنا پیار ہے جو 3 بار آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ نے اس قوم کو دیا کیا ہے؟ 3 بار آپ وزیر اعظم بنے ہیں, پورے پاکستان کو چھوڑیں, ایک اسلام آباد تک میں آپ ایک اسپتال نہیں دے سکے. 3 بار کا وزیر اعظم. مجھے ایک یونیورسٹی کا نام بتا دیں, انجینئرنگ, میڈیسن کی یا لا کی یا سائنس کی, کسی بھی فیکلٹی کی جو دنیا کے ٹاپ 100 میں آتی ہو, جو میاں صاحب نے علی بھائی میرے لیے آج یہ ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ سب کچھ پیچھے ہے. I want to know کہ اس ملک میں نظریہ, نظریاتی جنگ, نیریٹو کس نے بلڈ کرنا ہے صاحب؟ نواز شریف صاحب, آپ کی سیاست یہ ہے کہ آپ اپنی سپیچ میں صرف اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں. جو احسن اقبال ہے ان پہ جو ہوا ہے, سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس آدمی کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ جا کے اس کو کل کرے یا کل کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ اپنی طرف سے اس نے احسن صاحب کو اس نے مار دیا ہے. اٹیمپٹڈ مرڈر تھا, اور اس چیز کو سب نے جو ہے کنڈیم کیا. میں سمجھتا ہوں, اور آپ جانتے ہیں وہ ویڈیو آئی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں دیکھیں حضرت علی آئے اور ساتھ خادم رضوی تھے, اور انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے پورا نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا. تو آپ اس سے پوچھیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس پہ سب نے پالیٹکس کی ہے. میں بڑا عجیب مجھے لگا, آپ سمجھتی ہیں اس پہ سب نے پالیٹکس کی ہے. کیا پروگریسو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حالت میں ہم ترمیمیں کراتے پھریں؟ دیکھیں, جب ایک ایشو کو اس وقت ایڈریس نہیں کرتے, یہ ہوا اس کو پراپر ایڈریس کر لیتے, یہ لوگ پھر نکلتے ہی نہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھئی جس نے یہ کیا ہے اس کو آپ انارتھ کریں. آپ اس کو انارتھ کریں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو. سب نے مل کے, ساری نون لیگ نے تو نہیں کیا نا, جس نے کیا اس کا پتہ کریں. دیکھیں آپ جب مسئلے کو حل نہیں کرتے پھر اس طرح کے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. مجھے بتائیں ملک احمد خان صاحب, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اتنا گونجتا ہے, اس پہ آپ لوگوں نے گانے بھی بنا لیے جلسے جلوسوں کے لیے, مگر مجھے بات بتائیے کہ یہ انتہا پسندی پہ بات کس نے کرنی ہے؟ کیا انتہا پسندی اور نیریٹو اور آئیڈیولوجیکل وارفیئر جو ہم نے جیتنا ہے, کیا وہ بھی ووٹ کو عزت دو کا حصہ نہیں ہے؟ آج خان صاحب کو بزدل ترین شخص کہا میاں صاحب نے, مگر اس ایشو کے بارے میں آج بات نہ کرنا جلسے سے, کیا یہ بزدلی نہیں ہے؟ دیکھیں, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ انہوں نے مذمت کی, تو کل سے انہوں نے بے شمار دفعہ ان کی میڈیا پہ سٹیٹمنٹ بھی چلی, اور آپ کا کنسرن ٹھیک ہے. میں خود اس سوچ کا حامل ہوں, اور میرے نزدیک یہ نریٹو کہ یہ انتہا پسندی کے خلاف ایک قوم کا قومی بیانیہ جو ہونا چاہیے, اس پہ میری رائے بڑی کلیئر ہے, بڑی سٹل ہے. اور میں پہلے آپ کے پروگرام میں بھی آپ سے بات کر چکا ہوں, اور ہماری بڑی سٹیٹڈ پوزیشن ہے. یہ ابھی اس وقت کہ میاں صاحب نے کیا کہا, یا علی محمد کیا کہیں گے, یا نفیسہ بی بی نے کیا کہا, کہ یہ ایک بڑی سخت تشویش کی صورت ہے کہ آج دیکھیں اس سے بڑی کیا فیلئر ہوگی. میں ایز اے گورنمنٹ اسپوکس پرسن کہہ رہا ہوں کہ انٹیریئر منسٹر از بینگ ہٹ, اور یہ جو وہ ویڈیو وہاں سے وائرل ہوئی, اور وہ ویڈیو انویسٹیگیشن کی وائرل ہوگی, واٹ دیٹ پولیس, ابھی دس از انتہا کی. مجھے اس بات پر اپنے لیے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ جو ایگزیکٹلی مجھے اپنی گورننس پہ تشویش اور شرمندگی ہے. میں ایک آپ کو چھوٹی سی بہت بڑا پن ہے آپ کا, کہ اگر اس صورت میں آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور وہاں پر اس کا ایک نریٹو بلڈ ہو رہا ہے, وہ آدمی جو ہے وہ کوئی بھی ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور اس کی ویڈیو لیک کر کے باہر جا رہی ہے, تو یہ اتنا بڑا لیپس ہے جس پر few heads have to be rolled, and this will exactly
एब्सोल्युटली सर, मगर मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारी बढ़ती मकबूलियत के डर से, इलेक्शन डिले कराने की वजह से कुछ लोगों ने किया, और गालिबन फिर इशारा सियासी मुखालिफिन की तरफ। मियाँ साहब खलाई मखलूक के बारे में और फौज ने जो हजार रुपए बांटे थे पोस्ट फैजाबाद धरना, उसका इशारा करते हैं, गोके भूल जाते हैं कि आप पोस्ट सिग्नेटरी थे, आपने ही फौज को मदऊ किया था, बुलाया था कि आइए ये रिजॉल्व कराइए। सो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ बिटवीन राना सनाउल्लाह लॉ मिनिस्टर जो एक इश्तिहारी का जिक्र नहीं करता, बढ़ती मकबूलियत के ऊपर जाता है, और एक न्यूली आइडियोलॉजिकल, एक नया नजरियाती आपका ताहयात कायद जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ तो इशारा खुल के, इशारा नहीं बात लेके करते हैं जिन्होंने पैसे बांटे, मगर सर बीच में जो ये पूरा एक फासला तय करना है नैरेटिव का कि आप लोग कितने पानी में हैं, आप लोग किस खेत की मूली हैं, आप लोगों को हमने मैंडेट दिया है, वोट को इज्जत दे के आप लोगों को इधर बिठाया है, उसका जिक्र क्यों नहीं करता? आपने क्या किया है सर अभी तक? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये बात कहूँगा कि इस वाक़े के बाद अगर एक इंटीरियर मिनिस्टर मुल्क का उनको फायर इस तरह लगे और वो फायर कर लगाने वाला ये कहे कि मुझे ये जो भी मेरे जज्बात मजहबी भड़के और मैंने फायर उन पे इस वजह से किया कि उन्होंने ख़त्म नबूवत के लॉ में तब्दीली की थी, तो ये दो वाक़यात इटसेल्फ डिमांड करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के ताबे गवर्नमेंट को फिलफौर अपनी एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाना चाहिए, नंबर 1, पार्लियामेंट की मुश्तरका सिटिंग होनी चाहिए, नंबर 2, इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर हैं, उसमें इन सब पार्टीज़ ने इलेक्शन की कैंपेन में जाना है, और उसके लिए ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी अगर गवर्नमेंट खुद उसको इनवाइट करके बुलाए तो दीज आर द मस्ट थिंग्स टू बी डन। और अगर ये नहीं करेंगे, ये नहीं करते, नहीं तो किसने करनी है सर? मैंने करनी है? मैं तो आपसे पहले कहा कि मुझे तशवीश इसी प्रोग्राम में बैठे आपकी प्रोग्राम शुरू होने से कबल मुझे किसी का मैसेज आया कि आप जैसे बावकार लोग रिजाइन क्यों नहीं कर देते सर? आप जैसे बावकार लोग अलहदा क्यों नहीं हो जाते? आज खुल के इस मुल्क में फौज को इम्प्लिकेट किया जा रहा है, इतना डेंजरस खेल खेला जा रहा है, मगर अगर ऐसा है तो नेशनल सिक्योरिटी का मीटिंग बुलाएं सर। शाहिद खाकान अब्बासी भी कह रहे हैं खलाई मखलूक इलेक्शन कराएगी, व्हाई डजंट ही कॉल एंड चेयर द एनएससी? के बाद कुछ बहुत ज्यादा पॉलिटिकल उस बात में जाना नहीं चाह रहा जिसकी मेरे पास कुछ जस्टिफिकेशंस हैं, मैं दलील के साथ बात कर भी सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद आपके इस प्रोग्राम में इसी नुक्ते पर रुकना है और मैं ये कह रहा हूँ कि सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। इस इशू के ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चले, मैंने जिस तरह अली मोहम्मद ने कहा और जिस तरह भी नफीसा बीवी भी कह रही थी कि ये दुरुस्त है कि अगर वो कानून तब्दील हुआ, वो अंडू हुआ, ज़िम्मेदारान का तयन, उसमें एक पार्लियामेंट्री। एक क्विक सवाल इससे पहले मैं जिब्रान के पास जाऊं। मलिक साहब बताइए, नवाज शरीफ कहते हैं उसी का नतीजा है जो हजार रुपए बांट रहे थे, मुहर्रकात क्या है हम जानना चाहते हैं। इज दिस अ सेन पर्सन टॉकिंग? क्योंकि आप कह रहे हैं ना सैनिटी मस्ट प्रिवेल। अब मुझे इसमें ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस चीज़ का हल तलाश करना होगा आगे जाने के लिए, और इसमें अगर नहीं किया जाएगा आज और इसमें ये सारी बातें पिछली गर्द उठाई जाती रहेगी और पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर बैठ के गौर फिक्र नहीं करेंगे, तो ये पिछले इलेक्शंस में 2013 में MQM के लिए ज़िंदगी तंग थी। 2013 के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ANP, MQM ANP पीपल्स पार्टी, बिलोर साहब एग्जैक्टली, बिलोर साहब हमसे रुखसत हो गए और कल इफ्तिखार साहब के बेटे चले गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो गोली फेटल भी हो सकती थी। अल्लाह का शुक्र है कि वो आज वो खतरे से बाहर हैं। सर एक वक्फा ले लूं, या आप वो सारी बातें दोहरा रहे हैं जो हम सब जान, मगर आपको मसीहा जाना, आपको हुकूमत में लाए, पंजाब में भी बैठाया, वफाक में भी बैठाया, सर किसने करना है ये काम? एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। जिब्रान आपकी जानिब आऊंगी। मियां साहब ने आज क्या कहा, एक दफा मुलाहिजा कर लीजिए प्लीज। ये उसी का नतीजा है जो 1,000 रुपया बांटा गया था धरने में। 1,000 रुपया अगर ना बांटा जाता तो शायद आज ये नौबत ना आती। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि सिक्योरिटी सब वापस ले ली जाए। आज मीडिया सवाल करता है कि कल वहाँ पे जो हमला हुआ तो सिक्योरिटी कहाँ थी? जी जिब्रान, ये उसी का नतीजा है और किसी चीज का नतीजा नहीं है, ये उस हजार रुपए का ही नतीजा है। देखें, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अक्सर हम खबरों में पढ़ते हैं कि बेरोज़गारी, बीमारी, भूख और क्या कहते हैं गुर्बत से और नाइंसाफ़ी से तंग आकर नौजवान ने खुदसोज़ी कर ली, या माँ ने अपने बच्चे बेच लिए, या किसी बाप ने ख़ानदान का कत्ल करके ख़ुद को मान लिया।
یہ جو اصل ناانصافی اور جو اصل ظلم اور جبر ہے ہمارے صاحب اقتدار کا، ہمارے حاکموں کا، وہ وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، اس جبر کا شکار ہو کے جو ہے میں نے کبھی کسی طبقے کو اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، وائلنٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آرگنائز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ان کو چیلنج کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی وائلنس کے حق میں ہوں، مگر اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ایشوز کے اوپر عوام کے اندر سیاست نہیں کی جاتی، آرگنائزیشن کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اسٹیٹ پیٹرنیج نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ جب مذہب کی بات آتی ہے تو پڑھے سے پڑھے لکھے لوگ، ایچ ایس این کے ہوں، ایل ایس سی کے ہوں، جس طرح عمر سعید شیخ تھا، یا کوئی عام انسان ہو، وہ قتل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، قانون توڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی پیٹرنیج رہی ہے۔ یہ پیٹرنیج ملٹری سے بھی رہی ہے، اور یہ پیٹرنیج تمام پارٹی سے الگ الگ ادوار کے اندر رہی ہے۔ کبھی ہم نے مدرسوں کی فنڈنگ کر کے وہاں پہ لٹریچر لا کے، کبھی کالعدم جماعت میں بنا کے ان کے جہادی کر کے، کبھی ان لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ لا کے ان کا بیانیہ عام کر کے، کبھی نظام مصطفیٰ کے نام سے، کبھی ختم نبوت کے نام سے، کبھی دفاع صحابہ کے نام سے ہم یہ کرتے رہے۔ ہم نے کیا سبق سیکھا سلمان تاثیر کی شہادت کے بعد؟ آج اگر اسلام آباد کے اندر ممتاز قادری کا اتنا بڑا مزار ہے جس کا احاطہ بڑا سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، تو کیا وہ پیٹرنیج نہیں ہے؟ ممتاز قادری کو اکسانے والا مفتی حنیف قریشی 5 سال سے رمضان پہ بیٹھ کے مہمان خصوصی بن کے پوری قوم کے روزے کھلواتے ہیں، کیا یہ پیٹرنیج نہیں ہے؟ جب مسنگ بلاگر کا ایشو ہوتا ہے تو ان سے پبلک سمپتی لینے کے لیے سوشل میڈیا پہ اور کچھ اینکروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے، بلاسمی کی، نظام مصطفیٰ کے خلاف مہم چل رہی ہے، یہ سارے کیا کہتے ہیں ایکٹیو ہو گئے، ان کو ڈھونڈیے، پی ٹی اے ڈھونڈنے پہ لگ جاتی ہے، کوئی ملتا نہیں، مسنگ بلاگر کے خلاف ثبوت ملتا نہیں ہے، مگر عوام کو آپ اس بہانے پہ لگائے تھے کہ مشال خان آخر میں مارا جاتا ہے، جو کہ عوام کا غصہ کہیں نکلنا تھا۔ مگر جبران، اب تو ہمارے لیڈر نظریاتی ہو گئے ہیں نا، اب تو ہمارے لیڈر نظریاتی ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ویئر آر وی فیلنگ؟ نہیں، اس آگ میں کس نے تیل نہیں ڈالا؟ شیخ رشید نہیں تیل ڈال رہے، وہ کھڑے ہو کے نہیں کہتے مینار پاکستان کے اوپر کہ گولیاں مار دو، باقاعدہ نام گنوا کے۔ سراج الحق پیش نہیں تھے ممتاز قادری کے جنازے کے اندر؟ عمران خان صاحب 6 مہینے سے ہمیں ریمائنڈر نہیں دے رہے حفظ جگرا کی رپورٹ کا، اور پھر نواز شریف صاحب کے اپنے گھر کے اندر کیپٹن صفدر صاحب وہ کبھی حاضریاں دے رہے ممتاز قادری کے مزار کے اوپر جا کے، کبھی قصیدے پڑھ رہے ان کی شان کے۔ اس کے اندر سب نے اپنے اپنے ٹائم کے اندر، جب 2010 پہ اے این پی پہ اور پیپلز پارٹی پہ مشکل کا وقت تھا، چونکہ تب یہ کیا کہتے ہیں خادم رضوی نہیں، طالبان فیکٹر فنامنا تھا، تو شہباز شریف کہتے تھے کہ جی پنجاب پہ حملہ نہ کریں، آپ کے ہمارے خیالات تو ایک جیسے ہیں، آپ کے ہمارا نظریہ تو ایک جیسا ہے، ہم پرو مشرف ہیں، تب انہوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا تھا باقی پولیٹیکل پارٹی سے۔ ہم تو آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ سو آج اگر مریم بی بی یہ ٹویٹ کر رہی ہیں، ہاں، سو آج اگر مریم بی بی، میں اسٹوڈیو میں بھی اس بحث کو لا رہی ہوں، مریم بی بی ٹویٹ کرتی ہے شوٹر از اونلی اے ویہیکل۔ وہ جو پیٹرنائز کر رہے ہیں شوٹرز کو، ایسے نوجوانوں کو جو انسائٹ کر رہے ہیں، ان کو اکسا رہے ہیں پولیٹیکل گینز کے لیے اینڈ یوزنگ دیم ٹو سیٹل سکورز، دوز آر دا ریئل کلپریٹس۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ان کے اپنے شوہر کیپٹن صفدر بھی آپ کو لگتا ہے امپلیکیٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، پی ایم ایل این کی بنیاد میاں نواز شریف کے اسامہ بن لادن سے تعلقات تھے، دس از کلیئر، کئی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف کا ایکسپلیسٹ بیان کہ ہماری تو ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، سینٹر آف رائٹ جماعت ہے نا۔ ایک کویسچن یہ کہ طالبان جو ہے الیکشن سے ڈیورنگ الیکشن 2013 پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کو کچھ نہیں کہتی، لیکن اے این پی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ایکسپلیسٹ دھمکیاں دیتی ہیں، اور پھر آج تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ خود اٹیک ہو رہے ہیں نا بی بی، اور پھر ایک طرف کیپٹن صفدر، دوسری طرف شہباز شریف نے جب پنجاب سے نکلے تھے، آپ کو اتنا ہی شوق تھا تو وہاں آپ نیگوسیشن کر کے وہاں ان کو روک لیتے، نیگوسیشن نہ ہوتی تو آپ کے پاس بلکہ آئی ایس آئی نے جو رپورٹ عدالت میں پیش کی اس میں لکھا کہ ان کو نہ ادھر روکا گیا، بلکہ ان کو وفاق میں جب پہنچ کے فیض آباد میں بیٹھ گئے تب بھی وفاقی حکومت نے ان کو انگیج نہیں کیا، اور پھر جس قسم کے آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تو آپ نے تو ان کے لیے رستہ بنایا، آپ نے ان کے ساتھ اپیزمنٹ کی، آپ نے ان کو سپیس دیا، تو اس کے بعد اور میاں صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو عجیب بات ہے کہ کیونکہ ان کے لیفٹ اور رائٹ جو ہیں وہ اپیزرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خود بھی کہیں نہ کہیں ان کا جو ماضی ہے اس میں ہمدردیاں رہی ہیں ان کی ایکسٹریمسٹ کے ساتھ۔ اچھا، سو یہ فوج کو امپلیکیٹ کرنا کتنی خطرناک بات ہے؟ آپ نے پوچھا مسکرائے کہ میں مسکرائے اس لیے کہ وہ طلال صاحب نے بھی جو کہا وہ بھی دکھاتی ہیں، جو میڈم جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کہ وہ ریئل کلپریٹ، وہ کہنے کہ ریئل کلپریٹ، میاں صاحب آپ کی ڈیمائز کے ریئل کلپریٹ یہ ہیں، آپ کی سیاست کا جو ہے وہ چوپٹ راج کرنے والی ہی مریم بی بی ہیں، ہماری بڑی بہن جو ہیں یہی ہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کے اپنے گھر پی ایم ہاؤس سے ڈان لیکس نکلے؟ کیوں نکلے بھائی، کیوں نکلے؟
وہ بیانیہ جو ہندوستان کا ہو سکتا ہے وہ میرے وزیر اعظم کے گھر سے تو نکلنا نہیں چاہیے. چودھری نثار کہتے ہیں ڈان لیگز والا کھیل کھیلا جا رہا ہے. دیکھیں اس کو بھول جائیں کہ جناب احسن اقبال صاحب جو ہمارے کولیگ ہیں, میرے تو سینئر ہیں کافی اور لرنڈ آدمی ہیں, وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اس کو بھول جائیں کہ ان پہ اٹیک ہوا ہے. دنیا احسن اقبال کو نہیں جانتی. دنیا یہ جانتی ہے کہ دنیا میں ایک ملک ہے, پاکستان ہے, ایک اسلامی ملک ہے, ایک ایٹمی طاقت ہے, اس کے انٹیریئر منسٹر پہ اٹیک ہوا ہے. تو یہی بات تو طلال چودھری کہہ رہے ہیں, مگر وزراء کیا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, ایک دفعہ یہ بھی ملاحظہ کیجئے. ایک منٹ, وہ انٹیریئر منسٹر جو مہر عباسی صاحبہ آپ کا, میڈم نفیسہ شاہ اور علی کا اور ہم سب کی زندگیوں کا اللہ کے بعد اس نے حفاظت کرنی ہے, وہ بیچارہ خود آج زندگی موت کی اس میں ہے. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ابھی ہمیں یاد آ گیا جی نیشنل ایکشن پلان, یہ کدھر چلا جاتا ہے نیشنل ایکشن پلان جب تھوڑا سا امن آتا ہے. یہ جو کوئٹے میں شہید ہوئے ہیں, پولیس والے مارے گئے ہیں, مزدور مارے گئے ہیں کوئٹے میں, where is our national action plan? سر تب بھی ادھر بھی چیف عوامی سٹاف کو لے کر گئے ہیں مذاکرات کے لیے. 2004 کے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا کہ آپ نے فاٹا ریفارمز کرنی ہے. 2014 کے دھرنے میں بھی آپ نے رحیم شریف کا فیسیلیٹیٹر بنے. آج آپ اس مخلوق کو تانا دے رہے ہیں جن کو بار بار آپ کہتے ہیں وہ سگنیٹری بنو, آ کے معاملہ حل کرو. باجوہ صاحب اپیرنٹلی لنڈن میں تھے. یہ جو طلال چودھری صاحب یا جو مریم بی بی جو بھی نیریٹو پکا رہی ہیں, میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا رہا ہوں, خدا کا واسطہ دے رہا ہوں, اس ملک میں اگر آپ نے یہ نیریٹو, میں صاف بات کرنے والا آدمی ہوں, اگر آپ نے یہ نیریٹو چلانے کی کوشش کرنی ہے اس عوام میں کہ اس انٹیریئر منسٹر کو خدا نخواستہ کسی خلائی مخلوق نے جو ہے اس پہ اٹیک کروایا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر پہ اس ملک کے کوئی ادارے وغیرہ اٹیک کروائیں گے؟ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ انارکی پہلے کیا چاہتے ہیں علی صاحب, کیا چاہ رہے ہیں؟ طلال کی بھی ایک دفعہ سن لیجئے. اس کے بعد پھر نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی جب کیپٹن صفدر کے حوالے سے بات کی تھی, ہی واز the first جنٹلمین, ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر جنہوں نے کہا کہ ہیرنگ بھی ہوگی, مذمت بھی کرتا ہوں اور اس کو پنش بھی کیا جائے گا. کچھ نہیں کیا. ایک دفعہ طلال کا دکھائیے پہلے پلیز. جس ملک کا وزیر اعظم, جس ملک کا وزیر خارجہ بے معنی سی کسی بات پر ڈسکوالیفائی ہو جائے اور جس ملک کا وزیر داخلہ زخمی ہو جائے, اس ملک کا امیج اور مستقبل پر سوال اگر اٹھیں گے تو یہ کس کی غلطی ہے؟ اور خلائی مخلوق کو بھی سوچنا چاہیے. ایسے سیاسی اور مذہبی جنونیت والے لوگ نہیں پیدا کرنے چاہیے کہ جس سے مقصد تو ہو کہ کسی نہ کسی طرح سیاست کنٹرول میں رہے, پارلیمنٹ کنٹرول میں رہے. یعنی کہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے یہاں پہ کوئی قسطنطنیہ موزمبیق کا کوئی وزیر اعظم بیٹھا ہے. بھائی آپ کا وزیر اعظم ہے. اور ایک اور چیز, مہر بی بی یہ اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے, میرا کولیگ ہے, اس کو لے ابھی اس سے جواب پوچھیں. یہ کون سا اتنا بڑا آپ تیسمار خان ڈیموکریٹ بنے پھرتے ہیں؟ آپ کیا مشرف کے ساتھ نہیں تھے؟ نواز شریف صاحب تو بڑے لیڈر ہیں نا, وہ بھی تو اسی خلائی مخلوق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مجھے بتائیے سر, یہ کس نے کروایا ہے؟ آپ کے وزراء بھی یہی پوچھتے ہیں. I fail to understand سر کہ یہ کیوں نہیں آپ لوگ ایکشن لیتے یا کوئی سٹینڈ لیتے ہوئے دکھائی دیتے. کیپٹن صفدر صاحب کے حوالے سے بھی میں نہیں کہتی, چلے چھوڑ دیجئے نفیسہ بی بی کو, مجھے, جبران کو, کسی کو, سب کو چھوڑ دیجئے. شاہد خاقان عباسی کا کیا کہنا تھا ان کے حوالے سے ایک دفعہ دیکھیے. سالوں میں ہم نے میاں صاحب سے سنا ہے ایک لبرل, پروگریسو, روشن خیال پاکستان کے حوالے سے. پچھلے 48 گھنٹوں میں ان کے داماد کیپٹن صفدر ممبر قومی اسمبلی نے اس پورے نوشن کی دھجیاں اڑا دی ہیں. یہ انہوں نے خیالات کا اظہار اسمبلی کے فلور پر کیا ہے. وہ پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے, کسی ایشو پر نہیں بول رہے تھے. انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر تقریر فرمائی ہے, جس سے میں نہیں سمجھتا اس پارٹی میں کوئی بھی جو انہوں نے رویہ اپنایا, جو بات کی, اس سے اتفاق کرتا ہے. تو میں چونکہ پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر ہوں, میں یہ بات ان سے کریں گے. جی بالکل, یہ میرا فرض ہے, کیونکہ ایسی بات جس سے اشتعال ہو وہ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جی ملک احمد خان صاحب. شاہد خاقان صاحب کو جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میری مہر تھوڑی سی مشکل مختلف ہے. میں بغیر لگی لپٹی رکھے جو جبران کہہ رہے تھے کہ اس میں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یو کانٹ ہیو بیٹر پیپل دین نفیسہ بی بی اینڈ علی محمد جو بیٹھے ہیں. یہ کوئی روٹین کی ریٹورک میں بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہمیں ان کی بڑی عزت بھی ہے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر جیسے مرضی کہہ لیں, لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ہماری اب یہ درخواست بھی ہے. میں انڈیویجولی کہہ رہا ہوں, ناٹ ایز اے اسپوکس پرسن, آئی ایم ناٹ سٹنگ ہیئر ایز اے اسپوکس پرسن کہ میں گورنمنٹ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ آپ مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں. لیکن میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور اتنے برننگ ایشوز پر بھی ہم ایک دوسرے کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پر, بھلے کوئی میری پارٹی سے کرے یا یہ کریں یا علی محمد کریں یا میں کروں فار دیٹ میٹر, یہ اٹ ول لیڈ ٹو اے ٹوٹل ڈیزاسٹر. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے جس میں کہ یہ اسپیس آپ دیتی چلی جائیں, چاہے کسی پولیٹیکل گین کی خاطر
चाहे कभी कल को मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, कल को कोई और पार्टी कॉम्प्रोमाइज करे। मेरी सर आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, मैं आपसे पूछूं आज आप ड्राइविंग सीट में हैं, वोट को इज्जत दो के इतने नारे कि किसी तरह अगली हुकूमत बन जाए, इधर काम क्यों नहीं हो रहा? सर आप जानते हैं 1970 के बाद 2013 का खूनी तरीन वायलेंट इलेक्शन था, हाउ विल यू इंश्योर कि 2018 में ना ये हो खाक में बंधन? फॉर दिस क्वेश्चन कि आपने ये बात कर ली कि इंश्योर कैसे करेंगे, मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूँ। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इस पे लाजमी एपेक्स कमेटी को बैठना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, जिसमें अगर वो लोग गारंटियाँ देने के लिए मिलिट्री से लोग आके बैठ सकते हैं कि ये मुआहिदा हो जाए लबैक या रसूल अल्लाह और गवर्नमेंट के लोग, और कल को जजेस क्वेश्चन। सर ये जिन शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं सारे बार बार, वो इश्तिहारी हैं? जिब्रान इश्तिहारी हैं? ये क्या कहते हैं आपके खादिम रज़ी साहब, कोर्ट के क्या इंस्ट्रक्शंस मैं पकड़े खादिम रज़ी साहब क्या कहते हैं एब्सकॉन्डर, हाँ जी, लास्ट विंग का जो एब्सकॉन्डर का निकल गया था, वारंट विंग के निकल गए थे, वारंट्स के बाद बंदा एब्सकॉन्डर बन जाता है। मुझे नहीं पता वो प्रॉपर हियरिंग अभी तक हुई कि नहीं हुई, बट वारंट्स निकले थे। अच्छा हाँ, देखिए मैं अर्ज करूं, वारंट्स निकले थे, तो मलिक अहमद खान साहब एपेक्स कमेटी बिठाने से पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? आप जिस तरह मैं जो आपसे कह रहा हूँ इसका ये कोई टैक्टिकल हल नहीं होगा, ये आपको स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करना पड़ेगा, ये फैसला करना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट ये मामूली वाक़या नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर बीइंग शॉट इन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। वो जो मास्टर ऑफ सिक्योरिटीज़ थे वो आप खुद कह रही हैं वो हिट हो गए, और अगर ये हालात भी आज तशवीश का बाइस नहीं है, और इसके बाद भी अगर आपने बैठ के इन इश्यूज़ को देखें, पॉलिटिक्स। सर यू आर टॉकिंग लाइक यू सिटिंग ऑन द ऑपोजिशन बेंचेस मेरे प्यारे भाई। मेरी आप आज एक सेकंड मलिक अहमद खान साहब माजरत के साथ प्लीज बात समझिए, एक वक्फा लेना है मैंने, मगर देखिए आपके ताहयात कायद आज जेलम में मौजूद थे। जेलम बड़ा ही डेंजरस हल्का भी है। सेक्रेटेरियन आपको पता है सेक्रेटेरियन इश्यूज जेलम में कितने रहे हैं, रिलीजियस इश्यूज कितने, इलेक्शन लड़ते हुए उधर जान जाती है, कितने मसले हैं। बेहतरीन मौका था कि आज कंडेम करते मजहबी बुनियादों के ऊपर सियासत को, या इस तरह जी आप सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप जितनी मर्जी मुझ पर करती रहेंगी इतराज के मेरे पास्ट में क्या है, लेकिन मुझसे आप आगे का रास्ता तो लेना। मैं एज अ गवर्नमेंट दे रहा हूँ आपको। मलिक अहमद खान साहब मैं इतराज आपके पास पे नहीं कर रही, आपके हाल पे कर रही हूँ। मैंने वे फॉरवर्ड आपने और मैंने नहीं तयन करना, आपकी लीडरशिप क्यों नहीं कर रही, मेरा सवाल आपसे ये है। मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मेरी कोई से है तो मैं तो कहूँगा कि आप इस पे एपेक्स कमेटी बुलाएं, पार्लियामेंट का मुश्तरका। आप इतना तो कह दें कि आज राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ साहब ये सब गलत बयानियां दे रहे हैं अगर इदारों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बात सुने ना, देखिए बात ये तो कह सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते। इस बात का सिंपल आंसर मुझे आपको ये देना है कि अगर एक चीज जो मुश्किल है उसकी हल तलाश करनी है ना, तो उसकी हल इसके सिवा कुछ नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और उसका हल यही है कि गवर्नमेंट को फिलफौर ये तीनों काम करने पड़ेंगे, और अगर ये नहीं करते तो इलेक्शन में जो सूरत हाल बन रही है वो मुनासिब नहीं होगी। नॉट सेटिस्फाइड, एक वक्फा ले लूं फिर जानते हैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं है अली मोहम्मद साहब भी इस हवाले से। एक छोटे से वक्फे के बाद स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। सो मियां साहब बार बार ये कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत राज है और वक्त आने पे बताऊंगा, और गो के बाद दुरुस्त है कि ट्रेडिशनली हमेशा एक इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है इन नर्चरिंग दीज एलिमेंट्स एज वेल, इन यूजिंग दीज एलिमेंट्स एज वेल। बट सर मुझे बताइए, अगर ये राज हैं और ये जानते हैं कि किसके इशारों पे ये काम हो रहा है या इसके पास पर्दा कौन है, तो डोंट यू थिंक कि नाउ इज द टाइम दलेर बने? वो आपको बुज़दिल कहते हैं, खुद दलेर बने। और छोड़े ये दुनिया के कहने से ना कोई बुज़दिल होता है ना दलेर होता है। दुनिया को पता है कौन दलेर है कौन बुज़दिल है। शेर का नाम रखने से कोई शेर नहीं होता, किरदार से पता लगता है। लेकिन मैं अगर मियाँ नवाज शरीफ की जगह हूँ ना, और मेरे सीने में राज हों, और मैं उसको ब्लैक मैंने कि आप कहते हैं मेरे सीने में राज है, किस चीज़ के राज है भाई? धरने में क्या हुआ था? मैं बताता हूँ ना, देखिए दो तरह के राज बाहर नहीं है। लीक्स के पीछे कौन था? देखिए दो तरह के, आप प्रोफेशनल है ना, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, एक इंजीनियर हूँ। मुझे ये पता है कि दो तरह के राज कभी आवाम को नहीं बताए जाते। एक, डॉक्टर अपने पेशेंट का कभी नहीं बताता, वकील अपने क्लाइंट का। बाकी आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आपका कौम की अमानत है ये राज। भाईजान अगर आपके सीने में राज है और कौम की अमानत है, तो अगर आप नहीं बता रहे तो आप कौम के मुजरिम हैं, बताएं। और दूसरी चीज ये है मियाँ साहब,
دنیا جو ہے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. 3 بار کے وزیر اعظم ہیں آپ, اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا آپ لات مارے اس کرسی کو. Are you satisfied جو ملک احمد خان صاحب کہہ رہے تھے بھئی کہ آگے بڑھنے کے لیے ایپیکس کمیٹیاں بٹھائیں, سب مل کے بیٹھیں؟ ملک صاحب از اے ویری نائس مین, لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں ایک پارلیمان ہے, پارلیمان نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا. پارلیمان میں تو الحمدللہ 7 لوگ موجود تھے. نفیسہ شاہ صاحبہ الوداعی خطاب ہو رہا تھا, الوداعی سیشن تھا, 7 پیپل. یہ پارلیمان, ووٹ کو عزت آج بہت ملی ہے الحمدللہ. میاں صاحب جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں سٹار وارز کی. سٹار وارز خلائی مخلوق, ہاں اس سے تو یہی ہے کہ وہ سٹار وارز کی تیاری کر رہے ہیں. اٹس اے بگ بیٹل, خلائی مخلوق سے میرا مقابلہ ہے, تو یہ سٹار وارز کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یا اردو میڈیم کے لیے وہ مووی نہیں ہے جادو, وہ کہتے ہیں, چلیں وہ سمجھ جائیں گے. نہیں, سٹار وارز ہر بچہ سمجھتا ہے کہ وہ خلائی مخلوق سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ میں ان کی پوری جماعت, پنجاب فیڈرل گورنمنٹ, اور یو ہیو ٹو بی ویری رسپانسبل. تو ایک طرف ان کا جو اتنا 1.5 سال سے ان کا یہ جو اگریسو پوسچر ہے, جو چے گویرا وہ اور ان کی بیٹی بنی ہوئی ہیں, ایٹماسفیئر کیا کریٹ کر, اتنے انٹیگنزم کا, ہاسٹیلٹی کا, اور اس ایٹماسفیئر میں آپ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے سارے. نہیں, اس میں پھر اس قسم کی مذہبی ان کا نیپ نیشنل ایکشن پلان پہ دھیان ان کا ہٹ گیا ہے. گورننس پہ ان کا دھیان ہٹ گیا ہے. کیونکہ جب آپ بار بار انہی کو بلیم کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے کیسے حل نکالنے کے لیے, چاہے ادارے ہوں چاہے سیاسی مخالفین ہوں. دیکھیں دس از ناٹ اے چائلڈز پلے, یعنی کہ آپ قوم کو میں کہہ رہا ہوں, آپ سوچیں ملک کا ایک 3 بار کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو وزیر داخلہ ہے جو ہم سب کی جانوں کا, اس پہ اٹیک خدا نہ خواستہ آپ کے اداروں نے. یہ کیا جبران, میرے پاس وقت کم ہے, مجھے حل بتائیے. آپ نے ملک احمد خان صاحب کا حل سنا, کیا آپ کو لگتا ہے قابل قبول ہے, بہترین قدم ہے صحیح سمت کی طرف؟ دیکھیے بات نہیں سی, آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کی آواز اور ٹون دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ کا تعلق اپوزیشن سے ہے, تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کن حالات کے اندر سخت حکومت ہو رہی ہے. اور جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری کسی ایک ادارے پہ, کسی ایک پارٹی پہ نہیں, ہم سب پہ ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ہم نے شاہین ڈاکٹر عبدالسلام میں ہی ڈھونڈا, ہم نے احمد لدھیانوی, حافظ سعید اور خادم رضوی کو جو ہے وہ قوم کا شاہین بنا دیا. ہماری سیاست شروع ہوتی ہے انسان کی لسانیت سے. آج بھی پیپلز پارٹی کھڑے ہو کے بول دیتی نا کبھی کبھی کہ سپریم کورٹ کے خلاف جو بیان آیا ہے اگر سندھ کا کوئی لیڈر دیتا تو یہ برداشت نہیں کیا جاتا. یعنی کہ لسانیت پہ بھی لوگوں کو جج کیا جاتا ہے. پھر ہم آگے آتے ہیں مذہب اور فقہ کے اوپر, اور پھر اگر بس چلے تو ہم لوگوں کی بیڈ روم اور ازواجی زندگی تک گھس جاتے ہیں. خدا یہ آپس میں آپ کی دشمنیاں ہیں, مجھے پتہ ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. اب کوئی رائٹ آف سینٹر یا لیفٹ آف سینٹر یا لیفٹ کی پارٹی نہیں رہی. اب کوئی پرائیویٹائزیشن کے اوپر, پبلک سیکٹر کے اوپر بحث نہیں ہوتی. اب لبرلائزیشن آف مارکیٹس کے اوپر یا مارکیٹ کنٹرول میں بات نہیں ہوتی, امپلائمنٹ میں بات نہیں ہوتی, ڈیولپمنٹ میں بات نہیں ہوتی. آپ لوگ صرف پاور کے لیے کر رہے ہیں اس وقت سیاست, مگر تھوڑی سی لائن ڈرا کیجئے. میں کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہ رہا. یہاں پہ علی محمد خان صاحب بیٹھے ہیں, از ون آف دی ریسپانسبل اسپوکس پرسن آف پی ٹی آئی. ٹی وی پہ انہوں نے کہا ہو, سوشل میڈیا پہ آ کے انہوں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ جو بل کی ترمیم آئی تھی وہ کھلم کھلا, انہوں نے کہا تھا میں کھلم کھلا کہتا ہوں کہ قادیانی سازش ہے. آپ خدا را یہ تو ازیوم نہ کریں کہ میرے ملک کا وزیر اعظم یا میرے ملک کی رولنگ پارٹی جو ہے وہ کسی مذہبی لابی, اور اس لابی کو بھی آپ کو ایسے بنا کے دکھا رہے ہیں کہ کوئی کنسپریسی کا حصہ ہے. ہم کریڈیبلٹی کے موقع دیں. آپ یہاں این جی او کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, میں صرف آپ کو یہ کہوں گا سر, میں جو بھی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں, میں کسی کو قتل کرنے جو ہے کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. بالکل آپ نے غلط بات کی ہے, بالکل آپ نے غلط بات کی ہے. کیوں نہیں آئیڈیالوجی ہماری ہے, انصاف ہے. پیپلز پارٹی کی روٹی کپڑا مکان ہے, ان لوگوں کی روشن جو عمل نہیں کر رہا وہ اس کا اپنا کام ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ بڑے پارسا ہیں, آپ سمجھتے ہیں سارے چوروں چکے بیٹھے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہماری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. اور بھائی جان یہاں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, یہاں لوگوں نے جدوجہدیں کی ہیں. اسی کمرے میں بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہے. جبران ناصر صاحب, سر جن لوگوں کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ یو ٹرنز نہیں لیتے. بعد میرا لیڈر جا کے وہاں پہ وزیرستان میں جلسہ کرنے جا رہا ہے. آپ آئیں, میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں ہمارے ساتھ. کیا بات کرتے ہیں کہ کسی جماعت کی کوئی آئیڈیالوجی؟ ایک آخری بات کہہ دیں ملک احمد خان صاحب سے, میرا وقت ختم ہو گیا, I don't want to get it cut. جبران ناصر صاحب, آپ کون سی آئیڈیالوجی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ملک احمد خان صاحب غلط بات کر رہا ہے یار یہ آدمی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریکٹ ہے اور ہم سارے چوروں چکے اور بغیر آئیڈیالوجی کے ہیں, صرف آپ آئیڈیالوجی والے ہیں. علی محمد خان, غلط بات ہے یار. جی ملک احمد خان صاحب, میری بات ملک صاحب, this is wrong. I would not allow anyone I could see where you are leading. دیکھیں بات ایک کی آخری بات. No, I would not allow this. He should say sorry. یہ کہہ رہے ہیں سارے پاور کے پیچھے. Sir 5 seconds ملک آپ احمد بڑے خان پارسا ہیں, آپ بڑے فرشتے ہیں, نیک ہیں.
ہم سب جو ہیں ہم سب طرف پہ نہیں میرا باقی صاحبہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس طرح ڈیگریڈ کرنے سے آپ کیا کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ جی ملک احمد خان صاحب anything last 5 seconds sir. مجھے I knew کہ ویر علی محمد is leading جبران کی طرف، وہ تو ایک سوشل کام کرنے والے، میں تو ان کو روکنا چاہ رہا تھا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آج جو بھی ملک کے حالات ہیں یہ اس کو ٹھیک کرنے میں ہم سب کو اپنی رسپانسبل رول پلے کرنی ہے. اینڈ دیر از نو ادر وے آؤٹ، دیر از نو ادر وے آؤٹ. یہ میری گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا. بہت بہت شکریہ سر، تگڑی بات کریں ملک صاحب. بہت بہت شکریہ. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا کیسے لوٹا. مجھے راہزنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری سے سوال ہے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.